فرقان ستاروں کا ڈوبنا۔ اس باب میں ہم کتاب کا اختتام کرتے ہیں اور حق عز و جل کے محکم نازل شدہ کلام سے خیر و برکت اور اس کے بندوں کو نصیحت کے لیے کچھ عرض کرتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی پوری کوشش کر کہ وہ نصیحتیں حق سبحانہ نے اپنی کتاب میں کی اسی پر اکتفا کر تو دونوں جہانوں میں خوش بختوں میں سے ہوگا۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی تیرے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائے جائے ہونا چاہیے، جائیں تو نہیں، کوئی ایک ہونا چاہیے، نہیں کوئی مطلب ماں یا باپ کو پہنچ جائے ہونا چاہیے۔ کٹھی غلطیاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ آخری قرآن مجید کی آتے ہیں نا، کوئی نہیں پڑھتا، اسی وجہ شیخ نے کہا اس کو پڑھو۔ سارے کہتے ہیں قرآن ٹھیک ہی ہوگا۔ جائے تو انہیں اف تک نہ کہہ اور نہ ہی جھڑک، بلکہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر۔ ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بازو بچھائے رکھ اور کہہ، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحمت سے پالا، اور قرابت داروں مسکین اور مسافر کو مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے، اور مال بے جا نہ اڑا، نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لے، یعنی کنجوسی مت کر، اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول، اور زنا کے قریب مت جاؤ کہ یہ بے شرمی ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیموں کے مال کو استعمال میں مت لاؤ مگر بہتر طریقے سے، اور کسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق پر، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب تولو تو پورا تولو، سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور اس کے پاس مت ٹھہر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، اور خواہش کی پیروی مت کر کہ یہ تجھے اللہ کی راہ سے دور کر دے گی، اور مت اترا کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ اللہ کو میرے خیال میں تعالیٰ کے نیچے لائن لگا چیک کروں گا ادھر ہے قرآن بھی میں تعالیٰ کا لفظ کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ کو اترانے والے پسند نہیں، اور اللہ نے جو تجھے دیا اس سے دار آخرت طلب کر، لیکن دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا مت بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، یعنی اور اللہ نے جو تجھے دیا اس سے دار آخرت طلب کر، لیکن دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بھی مطلب اپنا نظام تو چلانا ہی ہے نا، زندگی نہیں گزارنی۔ اچھا، اس سینس میں دنیا سے بھی نظام چلانا ہے، جو دیا اس کو اللہ کی راہ میں بھی لگا۔ مطلب یہ بھی مطلب ہے، دوسرا یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ دنیا سے تعلق نہ توڑ پکا، نا تو راہ بان کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے اور باقی دنیا کو گئے چل، اور لوگوں کی چیزیں انہیں کم کر کے مت دو، اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاؤ، اور بات چیت میں اپنا رخسار کج نہ کر، اپنی چال میں میانہ روی لا، اور اپنی آواز نیچی رکھ، اور میرا یہ راستہ سیدھا ہے سو اسی کی پیروی کر، اور بہت سی راہوں کے مسافر مت بنو کہ پھر یہ تمہیں اس کی راہ سے دور کر دیں۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے، مگر ان سے جنہوں نے ظلم کیا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، اور ان لوگوں سے جھگڑا مت کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، اور خود کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں،
صرف اسی کو چاہتے ہیں اور اپنی آنکھیں ان سے مت پھیر کہ تو دنیاوی زندگی کی زینت چاہے، اسی طرح اس کی پیروی مت کر جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور کہہ دے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور کہہ میں اپنے دین کو خالص کر کے اللہ ہی کی ہیں اللہ ہی کی کر دے جو اللہ پر سے یہ کہتے کہ دین کو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور کہہ میں اس پر تم سے صلہ نہیں مانگتا، معاف کرتا رہ، معروف کا حکم دے، اور جاہلوں سے اعراض کر، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے خود کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور اللہ کو تھام لو، اور خود پر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور اپنے رب کی معرفت کی جانب اپنے مغفرت کی جانب تیزی دکھاؤ، اور دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اور ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو وہ خود کو بھول گئے، وہ یہاں پر اندھا ہے جو یہاں پر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف نہ بتلاؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور انصاف پر قائم رہو کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو، اور اللہ کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دینے کے لیے کھڑے رہو، اور ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تکبر اور دکھاوے کے طور پر نکلے، اور اپنے اموال بے وقوفوں کے ہاتھ مت دو، اور ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں کو اور تمہیں بھی وصیت کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اس جیسی دیگر آیات جو قرآن میں آئیں جن سے اللہ جل تعالیٰ نے اپنے بندے کو وصیت کی، اس نے ان سے اس تک پہنچانے والا راستہ واضح کیا۔ اپنے رب کی رحمت کا محتاج بندہ کہتا ہے القائے الہی اور املائے ربانی و روحانی اختتام پذیر ہوا، اب ہر قلب اپنا مرتبہ جان گیا، ہر راز اپنا مطلب پا گیا، اعضاء مجاہدات کی کمزوری سے حضرت قرب و رضا تک پہنچے کہ جس کی نہ کوئی اخیر ہے نہ انتہا، اور درود ہوں آپ اس پاک اور معصوم سردار محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب درہ البیضا یعنی سفید موتی پر، جو ہمیں ان قدسی اور علوی مقامات تک فیصلے کے مصادر پر سر تسلیم خم کرنے کا کدھر سی سرے کرو نا سر تسلیم خم کرنے اور خود کو ان کے سپرد کرنے سے پہنچانے والے ہیں، خود کو ان کے سپرد کرنے سے پہنچانے والے ہیں، کیا مطلب فکرہ ٹھیک ہے؟ جو ہمیں ان قدسی اور علوی مقامات تک فیصلے کے مصادر، اچھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہر طاقت اور قوت اسی عالی اور عظیم اللہ کی وجہ سے ہے، اور ہر ٹھکانے میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ مواقع النجوم کتاب مکمل ہوئی۔ حواشی پہلا پروف مکمل ہوا۔ مورخہ 20 ستمبر 2017 بروز شام 7:45 بروز بدھ شام 7:45 بجے نذیر احمد صاحب۔ دوسرا پروف مکمل ہوا مورخہ 19 نومبر 2017 نذیر احمد صاحب۔ پہلا پروف مکمل ہوا صبح 7 بجے بروز اتوار مورخہ
26 نومبر 2017 الحمدللہ. اچھا جی اگلا، اس سے آگے والا لکھ دوں. ہاں بس لکھ کے دینا بھی مکمل ہوا.